بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے کا جو تیسرا موضوع تھا شرکت اور مضاربت، اس تیسرے موضوع کے دو عنوانات تھے، ایک شرکت اور دوسرا مضاربت۔ دوسرا جو عنوان تھا مضاربت، اس کے جو عنوانات یا اس کی جو تفصیلات تھی، ان تفصیلات کو ہم نے 13 نکات میں تقسیم کیا تھا، اور گزشتہ نشستوں میں ہم نے تقریباً اس کے 11 نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اس کی تفصیلات۔ آج کی نشست کے اندر اس موضوع کے آخری دو نقطے اور آخری دو پوائنٹ رہتے ہیں، تو ان کو مکمل کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا شرکت اور مضاربت کا جو موضوع ہے، یعنی ہمارے دروس کے سلسلے کا جو تیسرا موضوع ہے، وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کی نشست میں ہم آخری دو نقطے، مضاربت کا اختتام اور مضاربت کے کچھ عمومی ضوابط، اس پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ جہاں تک نقطہ نمبر 12 کا تعلق ہے، یعنی مضاربت کا اختتام، تو اس حوالے سے یعنی مضاربت کا کاروبار کب ختم ہوگا اور ختم ہونے کے بعد اس کے کیا اصول ہوں گے، تو اس حوالے سے شرکت کے اندر جو تفصیلات ہم نے پڑھی تھی کہ شرکت کے ختم ہونے کی جو صورتیں ہیں، مثلا ایک تھا کہ بھئی شرکت، جس کاروبار کے لیے شرکت کا معاملہ کیا تھا وہ کاروبار مکمل ہو گیا، ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ فسخ کر دیا، کسی شریک نے اپنے اختیار سے شرکت کا معاملہ ختم کر دیا شرکاء نے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ غیر اختیاری طور پر شرکت کا معاملہ ختم کرنا پڑے، مثلا کوئی فریق مر گیا، مثلا مضارب یا رب المال میں سے کوئی ایک مر گیا، تو وہی جو صورتیں تین بنتی تھی، بیسک اور بنیادی صورتیں، وہ یہاں پر بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے مضاربت کے اختتام کی بھی وہی صورتیں ہیں کہ جس کاروبار کے لیے مضاربت کا معاملہ شروع کیا تھا وہ کاروبار مکمل ہو گیا، یا وقت سے پہلے شرکاء نے یا ورکنگ پارٹنر اور رب المال نے، یعنی مضارب اور رب المال نے یہ مضاربت کا معاملہ ختم کر دیا، یا کسی فریق کا انتقال ہو گیا، تو ایسی تمام صورتوں کے اندر شرکت کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ شرکت نہیں، مضاربت کا۔ البتہ مضاربت کے اختتام پر جب مضاربت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر مضاربت ختم کر دیا دونوں فریقین نے یا سب نے، اور جو اثاثجات ہے وہ سارے نقد شکل میں ہے، تو ٹھیک ہے، اس سے سب سے پہلے رب المال کا مال دے دیا جائے، رأس المال، اصل مال جو سرمایہ ہے وہ دے دیا جائے، اس کے بعد جو بچے گا پروفٹ ہوگا اور نفع ہوگا وہ آپس میں طے شدہ اصول کے مطابق جو بھی معاہدے میں طے کیا تھا جو پرسنٹیج، اس کے مطابق تقسیم کر لیں۔ اور دوسری صورت بھی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اثاثجات جو ہے وہ جامد شکل میں ہے، مثلا کچھ سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے جس کو بیچنے کے لیے مضارب نے لیا تھا، تو مضارب کو یہ حق حاصل ہوگا، اگرچہ مضاربت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب مضارب کوئی کام نہیں کر سکتا مضاربت کے لیے، لیکن چونکہ اثاثجات نقد شکل میں نہیں ہے، جامد شکل میں ہے، اس لیے مضارب کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان اثاثجات کو بیچ کر نقد میں تبدیل کر دے، اور اس کے بعد اصل سرمایہ جو ہے وہ مالک کو دے دے، اور باقی جو اس پر پرافٹ اور نفع ہو جائے وہ آپس میں طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم کر لے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر مضاربت کے اختتام سے متعلق جو ضروری وضاحت تھی۔ اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے ہمارا، وہ ہے مضاربت کے عمومی ضوابط۔ جس طرح ہم نے ہر موضوع کے لیے کچھ اہم ضوابط آپ کے سامنے رکھے تھے، تو مضاربت کے لیے بھی کچھ علماء نے کچھ اہم ضوابط ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ضابطہ ہے کہ مبنی المضاربہ علی الامانہ، کہ مضاربت کی بنا اور بنیاد امانت پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مضارب کے پاس کوئی چیز بغیر تعدی اور کوتاہی اور غفلت وغیرہ کے ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوتا، جسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ بھئی مضارب امین ہوتا ہے، امانت دار کے حکم میں ہوتا ہے، ہاں جان بوجھ کر مال ضائع کرتا ہے یا جو ہے وہ کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی بنیاد پر نقصان ہو گیا، پھر الگ بات ہے، لیکن ویسے اصلاً اصولاً جو ہے مضاربت کی بنیاد جو ہے وہ امانت پر رکھی گئی ہے۔ دوسرا بنیادی ضابطہ ہے الاصل فی المضاربہ العموم والاطلاق، یعنی مضاربت میں اصل جو ہے اصول کیا ہے، عموم اور اطلاق کا ہے۔ جسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مضاربت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک مضاربت مطلقہ اور دوسری مضاربت مقیدہ۔
مزاربت مطلقہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، مقیدہ کا مطلب بھی پڑھا تھا، لیکن اس ضابطے کا کیا مطلب ہے؟ ضابطے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رب المال نے یعنی انویسٹر نے کسی خاص کاروبار، شہر وغیرہ کی شرط نہیں لگائی، کسی کوئی پابندی وغیرہ، کوئی حدود وغیرہ طے نہیں کی، تو پھر مزارب جو ہے وہ ہر قسم کا کاروبار کر سکتا ہے. یہ مزاربت مطلقہ ہے. ٹھیک ہے، تو عموماً مزاربت مطلقہ ہوگی. ہاں، مزاربت مقیدہ بننے کے لیے باقاعدہ قید لگانی ہوگی، شرط لگانی ہوگی، ورنہ ویسے اصل حالت جو ہے وہ عموم اور اطلاق کی ہے، مزاربت مطلقہ کی ہے. مزارب ہر قسم کا کاروبار وغیرہ کر سکتا ہے. تیسرا جو بنیادی ضابطہ ہے وہ ہے کل شرط یوجب جہالت الربح یفسد المضاربہ. ہر وہ شرط جس کی وجہ سے نفع میں جہالت لازم آئے، اس کی وجہ سے مزاربت فاسد ہو جاتی ہے. اسی جیسا ایک اور ضابطہ ہے کہ کل شرط یوجب قطع الشرک فی الربح فهو مفسد للمضاربہ. تو اسی طرح کے ضابطے فقہا بیان کرتے ہیں، اور یہ مزاربت فاسدہ کے لیے ایک اہم سبب ہے کہ اگر دونوں نے پروفٹ میں یا نفع کی کوئی ایسی شرط لگا دی یا ایسی تقسیم طے کر لی جس کی بنیاد پر نفع میں جہالت لازم آ رہا ہو یا نفع میں شرکت اور پارٹنرشپ ختم ہو رہی ہو، اندیشہ ہو اس بات کا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شرط جو ہے مزاربت کو فاسد کر دے گی. مثال کے طور رب المال انویسٹر پیسہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی 10,000 ماہانہ نفع میرا ہوگا، باقی آپ کا ہوگا مزارب کا. اب یہ شرط اس کی وجہ سے مزاربت فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ ایک تو اس شرط کی وجہ سے جہالت میں ربح اور نفع میں جہالت لازم آ رہا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ مہینے کے آخر میں 10,000 نفع ہوگا بھی یا نہیں. اگر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ 10,000 ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا تو مزارب کو پھر کتنا ملے گا؟ تو اس کی وجہ سے تو ربح کے اندر جہالت آ گیا. اور ربح اور نفع میں قطع شرکت بھی آ رہا ہے کہ ممکن ہے 10,000 ہی نفع ہو، اگر 10,000 پروفٹ ہو گیا تو وہ تو سارا رب المال لے لے گا، مزارب کو تو کچھ نہیں ملا، تو نفع کے اندر تو شرکت نہیں ہوئی. اور نفع کے اندر شرکت اور مزاربت کے لیے ضروری ہے الشرکہ فی الربح. یہ بہت بڑی اہم شرط ہے کہ نفع کے اندر شرکت ضروری ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نفع کا پرسنٹیج مقرر کیا جائے کہ جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا اتنا پرسنٹیج آپ کا، اتنا میرا. تو اس کی وجہ سے پھر کوئی جہالت، کوئی قطع شرکت لازم نہیں آئے. اسی طرح ایک یہ ضابطہ بھی ہے کہ حکم المضاربت الفاسدہ حکم الاجارہ. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مضاربت، اس کو بعض علماء نے یوں بھی تعبیر کیا ہے کہ المضاربت الفاسدہ تنعقد اجارتا، کہ بھئی اگر مضاربت کا معاملہ فاسد ہو جائے تو وہ اجارہ بن جاتا ہے. اور اجارہ کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی کہ ایسی صورت میں جو مضارب ہوتا ہے اس کی حیثیت مزدور اور اجیر کی ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر اجرتی مثل دی جاتی ہے، اس کو اجرتی مثل ملے گی، اور نفع جو ہے وہ سارا کا سارا رب المال کو ملے گا. یہ ہم نے مضاربت فاسدہ کی تفصیلات میں پڑھا. اسی طرح ایک پانچواں ضابطہ ہے کہ کل ما تبطل به الوکالہ تبطل به المضاربہ، یعنی ہر ایسی شرط جس کی وجہ سے وکالت باطل ہو جاتی ہے اسی کی وجہ سے مضاربت کا معاملہ بھی باطل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی ایک فریق کا انتقال ہو گیا یا کوئی مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وکالت خراب ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتا ہے وکالت کا معاملہ. تو مضاربت کا معاملہ بھی اس کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی وکالت ہی ہے، اور جو مضارب ہوتا ہے اس کی حیثیت بھی تقریباً ایک وکالت والی حیثیت بھی ہے. اسی طرح ایک اور ضابطہ ہے کہ القراض لا يستحق الا بتمام العمل، یعنی قراض یا مضاربت کا استحقاق عمل کے مکمل ہونے کے بعد ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ نفع کا حق عمل کے مکمل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. اگر مضارب جو ہے عمل کرے گا، ورک کرے گا، کام کر کے نفع کمائے گا، اور مکمل کر لیا اس نے کام اور نفع کما لیا، تب ہی اس کو نفع ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ آدھا کام کر لے اور آدھا کام اس نے بیچ میں چھوڑ دیا اور کوئی پروفٹ نہیں کمایا، اور وہ جو ہے وہ نفع مانگے، پروفٹ مانگے یا اجرت مانگے، تو یہ جائز نہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کام کرنا ہے تو مکمل کام کرے مضارب اور نفع کمائے، اور اس نفع میں سے پھر لے لے کچھ اور کچھ رب المال کو دے دے. لیکن آدھا کام کر کے آدھا چھوڑ دینا اور پروفٹ ابھی کمائے ہی نہیں ہے، بیچ میں چھوڑ دینا اور یہ کہہ دینا کہ میں نے اتنے کام کیا ہے، مجھے اس کے بدلے میں پروفٹ دیا جائے، وہ تو اجارہ کا معاملہ ہوتا ہے. پھر اجارہ کا معاملہ کرتے اپنے لیے تنخواہ رکھتے، وہ الگ بحث ہے. لیکن چونکہ وہ معاملہ نہیں کیا تھا، مضاربت تھا، مضاربت میں مضارب کو تب ہی نفع مل سکتا ہے کہ جب وہ مکمل کام کر کے نفع کما کر لائے گا تو اس میں سے کچھ حصہ رکھ لے گا، باقی حصہ رب المال کو دے دے. تو یہ بنیادی طور پر مضاربت کے کچھ عمومی ضوابط ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے دروس کا چوتھا موضوع شروع کریں گے.